علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، جیسا کہ معلوم ہے، اس ماہ مقدس کے حوالے سے القمر ٹی وی کی طرف سے ربیع الاول کے حوالے سے روزانہ ہماری طرف سے پروگرام آپ تک پہنچ رہا ہے، تو ہم اس کے بارے میں کوشش کر رہے ہیں اور جد و جہد کے میدان میں اترے ہوئے ہیں کہ خالصتاً ہمیں معلوم ہو جائے کہ قرآن و سنت کے مطابق جو ہے وہ اس ماہ مقدس کے اندر جو کائنات کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اس کی اصل تاریخ کیا ہے اور اس کا اصل طریقہ کیا ہے کہ جو خالص امت مسلمہ تک پہنچ سکے۔ تو آج ہمارے ساتھ جو مہمان گرامی حضرت مفتی عبدالخالق صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لائے ہیں، ہم القمر ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے ان کو اہلا وسہلا مرحبا خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اصل شریعت اسلامیہ میں ولادت باسعادت کے حوالے سے ہمیں کیا معلومات جو ہیں حاصل ہوتی ہیں، تو آج ہم شیخ سے اس کے بارے میں سیر حاصل گفتگو کریں گے اور لوگوں تک انشاءاللہ حق پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو شیخ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بارے میں شریعت اسلامیہ میں ہمیں کیا وضاحت ملتی ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا، آپ کی ولادت باسعادت یقیناً اس امت کے لیے باعث رحمت ہے۔ بے شک۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس امت کے لیے خیر کا باعث ہے۔ کیا بات۔ لیکن اصل جو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگاہی ہونی چاہیے اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس موضوع کو ڈیپلی دیکھنا چاہیے، جی وہ یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یوم ولادت باسعادت ہے، جی اس میں جو مروجہ طریقے سے جشن منایا جاتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا ہسٹوریکل تاریخی بنیادوں پر اس کا کوئی پروف ثبوت ہے؟ جی دیکھیں، اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو شروع کروں اور یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس حوالے سے آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھوں، تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مسئلہ وہ کسی بھی چیز سے متعلق ہو، تاریخ سے متعلق ہے، عبادت سے متعلق ہے، فقہ سے متعلق ہو، اس میں تعصب سے کام نہیں لینا چاہیے۔ بالکل خالص علمی بنیادوں پہ بات ہونی چاہیے۔ اور چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ قیامت کی نشانی ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی بھی ہے، جس کی بنیاد پر یہ امت مسلمہ بھی کم و بیش بہت سے فرقوں میں بٹ چکی ہے، جس نے ایک حدیث میں 73 فرقوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس وقت ایک جماعت کی بات آتی ہے، میں سوری ٹو سے مفتی صاحب آپ کی بات کو کاٹا ہے، یہ ایک فرقے کی بات آتی ہے کہ کامیاب بھی ایک فرقہ ہوگا، جیسے 73 فرقوں کا اللہ کے رسول نے ذکر کیا، آپ نے فرمایا کہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے مگر ایک فرقہ کامیاب ہوگا یا ایک گروہ، اس کو فرقہ ہی کہا گیا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس میں بنیادی طور پر فرقہ، جماعت، گروہ اب ہوگا تو یہ بھی گروہ اور فرقہ، لیکن یہ وہ فرقہ کہ جس کی مذمت آئی ہے۔ مذمت کیا ہے؟ کل فی النار الا واحدہ، اور فرقہ وہ ہے جو اپنی اصل یعنی قرآن و سنت سے منحرف، اپنی اصل سے پیچھے ہٹ جائے۔ اور وہ اصل کیا؟ اللہ کی وحی، کیونکہ دو بنیادی چیزوں پہ مبنی ہے، قرآن اور سنت۔ تو لہٰذا جو بھی شخص، جو بھی جماعت اس مشن کے مطابق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چلتی رہے گی، وہ در حقیقت وہی الجماع ہے، وہی وہ جماعت ہے جس کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب قرار دی ہے، اور وہی جماعت مان علی و اصحابی۔ کیا بات ہے۔ تو اب ہم نے اسی بنیاد پہ یہ دیکھنا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں اور خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً جب آپ کا جو یوم ولادت ہے اتنی حیثیت کا حامل ہے، تو کیا اس کی کوئی شرعی حیثیت اس حوالے سے ہے کہ ہم باقاعدہ اہتمام سے اس کا جشن بھی منائیں؟ یہ اصل میں بنیادی نقطہ ہے۔ اب اس حوالے سے مختصراً یہی عرض ہے کہ جو مروجہ طریقے سے ہمارا طریقہ کار ہے، اس کا قرآن و سنت سے قطعاً کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اب بنیادی طور پر ایک تو جو ڈیٹ کا فرق ہے، تاریخ کا، 12 ربیع الاول،
حالانکہ جب ہم تاریخ کو کھنگالتے ہیں تو یہ سخت مختلف ہی مسئلہ ہے. تو یعنی ولادت کے دن کی جو آج تک یہ جو تاریخ ہے اس کا تعین کیوں نہیں ہو سکا؟ کیا وجہ ہے کہ آج تک اس کے متعلق یہی تعین نہیں ہو سکا کہ وہ 9 ہے، وہ 8 ہے، وہ 7 ہے، وہ 12 ہے؟ اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے. اصل میں دن بذات خود تاریخ اس اعتبار سے حیثیت کی حامل نہیں ہے. جی جی. اس حیثیت سے کہ اس کو منایا جائے. اس کی یعنی شریعت میں گنجائش نہیں ہے. ہاں یہ جو اصل ہدف قرآن مجید کا ہے یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا ہے وہ کیا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. جی جی کیا بات. یہ بہت بڑا احسان ہے. اب جو مشن ہے، اور اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نعمت بھی کہا ہے. نعمت بھی کہا ہے. اور دیکھیں کسی نعمت کے بارے میں مفتی صاحب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی کائنات میں اللہ نے کسی بھی اپنے نعمت کے بارے میں اللہ نے احسان نہیں جتلایا. صحیح ہے. ماں سوائے جناب محمد رسول اللہ. یہ اللہ نے فرمایا نعمت میں نے ایسی عطا کی، یہ احسان ہے میرا مومنوں پر. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ 4 کام ہیں. یَتْلُو آیاتی وَيُزَكِّیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکمَہ. یہ 4 چیزیں تھیں جو کہ تقریباً ہر نبی کی بعثت کا بنیادی مقصد. یعنی اللہ نے انبیاء رسول پیغمبروں کو یہ ڈیوٹی دی ہے جو فرض ہے. جی جی. دیکھیں نا نبی کو بھی اللہ نے اگر بھیجا ہے یا پیغمبر رسول کو بھیجا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نبی ڈیوٹی ہے، ڈیوٹی سے پیچھے نہیں ہٹنا. اب یہی اصل ڈیوٹی ہے جی جی جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نبھائی ہے اور اسی کو بدستور صحابہ کرام نے آگے چلایا ہے. اور وہ ڈیوٹی کیا ہے؟ تلاوت آیات، تزکیہ نفس، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت، سنت کا پرچار اور سنت کو لوگوں تک پہنچانا. اچھا تو مفتی صاحب یہ جو قرآن کی آیت ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اس سے ثبوت نہیں ملتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. تو بس تمہیں چاہیے کہ خوشی جو ہے خوش ہو جاؤ. تو خوش ہو جانے میں کیا حرج ہے؟ ہر ایک کا طریقہ عقیدت الگ الگ ہے، کوئی کس طریقے سے خوش ہوتا ہے، کوئی کس طریقے سے خوش ہوتا ہے. کیا یہ جو ہماری جو ہے نا وہ اہل سنت طبقہ جو ہے خوشی مناتا ہے میلاد کی صورت میں، محافل کی صورت میں، جو کانفرنسیں کی جاتی ہیں، جو محفل میلاد رکھی جاتی ہے، جو محفل نعت رکھی جاتی ہے یا جو جشن منایا جاتا ہے، یہ شرعی طور پر جائز نہیں؟ اب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے جی جی کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس سے مراد قرآن مجید ہے. اس سے مراد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہر قسم کی نعمت ہے جو جنت میں نصیب ہوگی بالکل عمل صالح کے مقابلے میں، ایمان کے بدلے میں. اور اس سے مراد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے. لیکن اصل یہ جو فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، جی جی اب اس کے ساتھ خوش ہو جائیں. فارحہ یفرحو، جی جی اس کا مطلب ہے ایک نفسانی کیفیت، کیا بات، نفسیاتی کیفیت ہے. خوش ہونا، خوش ہونا یہ ایک اندرونی کیفیت ہے. ایک ہے خوش ہونا اور ایک ہے خوشی منانا. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ صحیح طور پر اب اس آیت کا ترجمہ بھی نہیں ذکر کیا جاتا ہے. اب جو بھائی اس سے استدلال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں خوشی مناؤ، لیکن یہ خوشی منانے کا مطلب ہے یعنی انفرادی بات اللہ نے کی ہے، اجتماعی بات نہیں، انفرادی بات ہے، اس کا دل سے تعلق ہے. اچھا پھر یہ بتائیں کہ خوشی منانا صرف ایک دن کے ساتھ خاص ہے؟ محبت کا اظہار صرف ایک دن کے ساتھ ہے؟ محبت تو مومن کو سارا سال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے. صلی اللہ یہ دل کے اندر محبت جو سارا سال بس آنی چاہیے. جی جی. اور خوشی کا یہ جو ایک جذباتی ایک طریقہ کار ہے، اندرونی جو ہوتا ہے والہانہ طریقہ، وہ سارا سال ہونا چاہیے. ایک دن منا کر یہ کہیں کا انصاف ہے؟ کہاں کا انصاف؟ بلکہ ہر لمحے، ہر سیکنڈ، ہر منٹ، یعنی کوئی لمحہ خالی ہونا ہی نہیں چاہیے، ہونا نہیں چاہیے. تو بات یہ ہے کہ اس آیت کو ایک تو تحریف معنوی کی گئی، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. آپ دیکھیں نا کہ یہ آیت پیش کی جاتی ہے اور اس کا ترجمہ کیا کہتے ہیں؟ خوشی مناؤ، خوشیاں مناؤ. اب یہ باب لازم ہے، فارح یفرح، خوش ہونا، لیکن خوشیاں منانے کا کہاں سے ترجمہ کر دیا گیا؟ خوشی منانے کا یہ جو مروجہ انداز ہے یہ کہاں سے لے لیا گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ اس اسکول آف تھاٹس کے جو لوگ ہیں، اس مسلک کے جو لوگ ہیں، یہ جو مکتبہ فکر ہے کہ لوگوں کے سامنے غلط قرآن کی ترجمانی کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی پناہ. دیکھیں یہ اتنا بڑا ایونٹ ہے، میں سمجھتا ہوں تاریخ پہ ایک موٹا سا سوال ہے. جی جی. تاریخ میں ہم جب دیکھتے ہیں، ہم مجھے بتائیے غزوہ بدر ہوا ہے، احد ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح جنگ قادسیہ ہوئی ہے، بڑے بڑے مارکے ہوئے ہیں. یہ کسوف و
خسوف کا، یہ سورج اور چاند گرہن کا جو واقعہ پیش آیا ہے، اس طرح کے دیگر بہت سے ہیں۔ صحابہ کرام نے، تاریخ نے ان سب کو محفوظ کیا ہے۔ حتیٰ کہ بدر کے مقام پر پیارے پیغمبر نے کہاں پڑاؤ کیا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے کہاں پڑاؤ کیا، جنگ احد کی لوکیشن کیا تھی؟ بلکہ وہ غزوہ بدر کے مقام پر جو 3 صحابی پیچھے رہ گئے تھے، ان میں کعب بن مالک بھی تھے۔ جب کعب بن مالک کی اللہ نے توبہ قبول کر لی، حتیٰ کہ رسول اللہ تو ان کو بلانا بھی چھوڑ دیا تھا، تو وہاں بھی یفرحو کے لفظ آتے ہیں۔ مطلب متعدد آیات میں یفرحو کہ جس کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا، خوشی منانا نہیں ہے، خوشی کا اظہار کرنا نہیں ہے، قرآن مجید کی تعریفیں مانوی ہیں۔ اب دیکھیں، ایک ہے دلی کیفیت، میں اپنے ایک علیحدگی میں کوئی مجھے خیال اور تصور ایک آتا ہے، اس بنیاد پہ میں خوش ہو جاتا ہوں۔ کیا بات، تنہا بھی انسان خوش ہو سکتا ہے۔ دلی خوشی میں اظہار نہیں ہوتا، جب اظہار کیا جاتا ہے تو وہ خوشی کے اظہار کے لیے وہ عربی کے الفاظ اور ہیں، تو لہٰذا یہ جو معنی کہ خوشی مناؤ، یہ قرآن مجید کی واضح گرامر کی روح سے، لغت کے اعتبار سے، اہل عرب کے اسلوب کے حوالے سے یہ بری طرح کی خیانت ہے۔ خوش ہونا اور چیز ہے، خوشی منانا اور چیز۔ اچھا، پھر یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے خوشی منانے کے حوالے سے، اور نعوذ باللہ دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے رسول، صحابہ اکرام، بڑا دعویٰ، یہاں تک کہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ نے تو عرش بری پہ بھی آپ کی عید میلاد النبی منائی ہے، نعوذ باللہ۔ اب جو میں بات کہنے جا رہا تھا نا، تو یہ کہ بڑے واقعات ہوئے، تاریخ نے محفوظ کیے ہیں۔ میرے بات کرنے کا مقصد ہے محفوظ کیے ہیں۔ اب عید میلاد النبی جو جشن ملایا جاتا ہے، کہ اس قسم کا ایونٹ ملتا ہے؟ اس اللہ کے رسول نے عرصہ 23 سال میں منایا ہے، صحابہ خلفائے راشدین کا پورا جو عہد مبارک تھا، اس میں کوئی اس طرح ایونٹ، کوئی ڈیٹ، تاریخ، علاقہ پوری دیکھیں۔ تاریخ میں سب سے پہلے جو اس مروجہ طریقے کے مطابق دن منایا گیا ہے نا، وہ 361 چوتھی صدی ہجری میں منایا گیا ہے۔ یہ فاطمی حکمران تھا، کٹر شیعہ، معز الدین، اس کے دور میں منایا گیا ہے۔ تو جو قرون ثلاثہ، اس میں اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ اب یہ جو اس دور میں منایا گیا ہے نا، اب مورخین نے چیز کو محفوظ کیا ہے کہ معز الدین نے، اور پھر 6 صدی ہجری میں ایک موقع یہ تھا، پھر اس کے بعد جو مسلمان خلیفہ آیا ہے، دوسرا سنی خلیفہ آیا، اس نے اس کو روک دیا۔ پھر 6 صدی ہجری میں جو شاہ اربل تھا، اس نے اس کو شروع کیا ہے۔ اب جو اس جشن کے مناظر ہیں، اس جشن کے جو اس موقع پہ جو فنکشن ہوئے ہیں، علماء کی جو دعوت تھی، وہ جو گلیاں بازار سجائے گئے تھے، یہ بھی بہت عیاش بادشاہ تھا۔ یعنی اس کی شروعات کسی سنی عالم، فقیہ عالم، یعنی کسی بڑے لوگوں نے نہیں کی۔ یعنی اس کا مطلب ہمارا اہل السنہ کا یہ منہج نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے، یا طریقہ یہ نہیں ہے۔ یہ فاطمی جو کہ کٹر شیعہ رافضی تھے، انہوں نے، اور وہ 6 عیدیں مناتے تھے۔ آپ المواعظ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، الخطط علامہ مقریظی رحمہ اللہ نے بھی تفصیل لکھا ہے، البدایہ والنہایہ دیکھ لیں، اور بھی آپ کو تاریخی طور پر اس کے مناظر ملیں گے۔ اتنی انہوں نے قربانیاں کی، اتنا بڑا دسترخوان لگایا، جلوس ادھر سے چلا وہاں تک گیا، وہاں سے چلا وہاں تک گیا، یوں خیمے لگے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھرپور طریقے سے پوری منظر کشی کی گئی ہے، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر عرصہ 23 سال میں ہوا ہے، یہ اس طریقے سے یا صحابہ نے کیا یا تابعین نے کیا، حتیٰ کہ فقہائے کرام کی کسی بھی کتاب میں، کسی فقہ کی کتاب میں اس سے متعلق کوئی بات نہیں ملتی کہ کوئی واقعہ ہوا ہو اور انہوں نے مینشن کیا ہو کہ کسی مسلمان خلیفہ نے اس طور پہ کیا، کوئی تاریخی حوالہ نہیں ملتا۔ اچھا جی، 12 ربیع الاول جو ہے رسول اللہ کی ولادت باسعادت کا دن ہے یا وفات کا دن ہے؟ اچھا، یہ بھی مطلب حیرانی کی بات ہے۔ ویسے تو جو تحقیقی طور پہ ثابت ہوتا ہے نا، وہ تو 9 ربیع الاول ہے۔ اب بدقسمتی کی میں کہوں گا یہ بھی بات، اگر اس کی قمری تاریخوں کا مطالعہ کیا جائے تو ویسے 8 زیادہ نہیں بنتا۔ اچھا، اس حوالے سے نا یہ مجلہ العالمی، اچھا، یہ میری نظر سے گزرا، یہ اسلامک یونیورسٹی سے غالباً اسلام آباد سے یہ جاری ہوتا ہے۔ اس میں اس میں مختلف روایات ہیں، ٹھیک ہے، میں اس طرف آتا ہوں۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے وہ 10 محرم، دیکھیں ہمارا جو طبقہ ہے، بریلوی طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں ان پر وہ سب کچھ ہی روشن ہے، واضح ہے، غوث کو تب پتہ نہیں کیا کیا دعوے کیے جاتے، عالم الغیب ان کو کہا جاتا ہے۔ اب کیا ہے، وہ 10 محرم کہہ رہے ہیں، یہ ان پر کیوں واضح نہیں ہوا؟ کیوں واضح نہیں ہوا؟
اندازہ کیجئے. یعنی سوال یہ پتا تھا کہ یہاں پہ روشنی کا دروازہ ان پر بند تھا کوئی پتہ نہیں ہے. 10 محرم مینشن کیا ہے اور اس کے علاوہ 12 رمضان کی بھی تاریخ ہے. 2 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول. بلکہ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ وہ جو جن کو ہم سب سے بڑا امام کہتے ہیں، امام احمد رضا بریلوی، وہ 7 کے قائل ہیں، بلکہ انہوں نے 7 لکھا ہوا. ہاں یعنی 7 یا 8. ہاں جی. ہاں اور وہ یعنی اس میں ایک روایت میری نظر سے ان کے ملفوظات کے حوالے سے گزری ہے. وہ 12 ہی پیدائش کہتے ہیں، 12 ہی وفات. اب اس کے مزید کنفرم کر لیا جائے کہ 8 کی بھی شاید روایت ہے، 8 پیدائش کی. وہ یہی وجہ غالباً کہ 12 وفات یہ چند دہائیاں پہلے ہمارے بزرگان اس حوالے سے بتاتے ہیں، بلکہ یہ موجود ہے کہ پہلے 12 وفات منایا جاتا تھا. بالکل. پھر اس کو باقاعدہ سرکاری سطح پہ جشن کے طور پر منظور کرایا گیا. مجھے یاد ہے مفتی صاحب معاف کیجیے گا کہ بلکہ گلیوں بازاروں میں جو بچے لگا لیتے تھے نا پھٹے پھوٹے یا چندہ مانگا جاتا تھا تو اس کو کہتے تھے جی 12 وفات کا چندہ دے دو، 12 وفات کا چندہ دے دو. یعنی میں حیران پر کہ ہمیں اپنے اوپر افسوس ہوتا ہے کہ معذرت ہم تو اللہ کے رسول کی وفات کا چندہ مانگتے تھے. پھر ان کو ہوش آئی ہے، پھر ان کی آنکھیں کھلی ہو ہم تو زندہ کے قائل ہیں، وفات کے تو قائل نہیں ہیں. پر لیکن ہم تو موت کا چندہ مانگ لیتے، وفات کا نہیں، اس کو اب جشن کا چندہ مانگنا چاہیے. اصل میں بات پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں بڑی ہی محبت کے ساتھ عرض گزار ہوں اپنے جو سامعین ہیں، دیکھنے والوں ہیں جو اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ تحقیق کریں. دیکھیں ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت ہے واللہ. اور جو ہمارے بریلوی طبقہ بھائی اس جوش اور ولولے سے کرتے ہیں، ان کی محبت میں کوئی شک نہیں ہے. ہم شک نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ محبت کا یہ اظہار یہ خلاف سنت ہے، یہ بدعت ہے. اور حتیٰ کہ علماء احناف دیکھیں، آپ غلام رسول سعیدی صاحب ہیں شرح صحیح مسلم میں، احمد یار خان نعیمی صاحب ہیں جاء الحق میں، اور اسی طرح عبدالسمی رامپوری صاحب ہیں انوار ساتیہ میں. یہ موٹے سے 3 حوالے ہیں. وہ بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ قرون ثلاثہ میں 3 صدیوں تک اس کا وجود تک نہیں ہے. سلف صالحین صحابہ تابعین تبع تابعین قطعاً 12 ربیع الاول اس طریقے سے نہیں منایا جاتے تھے. اور اس میں حق کیا ہے؟ ایک تو ایک تابعی سے یعنی 8 ربیع الاول ملتا ہے، یعنی 8 سے لے کر 12 تک تو ملتا ہے، لیکن زیادہ کنفرم جو ڈیٹ ہے نا وہ 9 ربیع الاول کی ہے. اور اس میں جنہوں نے غیر جانبدارانہ طور پہ تحقیق کی ہے نا، مثال کے طور پر سید سلمان ندوی ہے، شبلی نعمانی رحمہ اللہ، ان کی جو سیرت النبی ہے اس میں 9 ربیع الاول. سلمان منصور پوری کا بھی ذکر ہے. سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ عالمین میں محمود پاشا جو فلکی تھا، ماہر تھا، اس نے پورا حساب کتاب لگا کے 9 ربیع الاول آپ کی پیدائش جو ہے نا عام الفیل پیر کا دن بنتا ہی تب ہے. اب پیر کا دن وہ کنفرم ہے، عام الفیل وہ مطلب کنفرم ہے. اب پیر کے دن روزہ رکھا ہے، یہ سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے پوچھا بھی گیا، فرمایا اس لیے میں اس دن پیدا ہوا. لیکن ہوتا کیا ہے؟ اس پیر کے دن کو بنیاد بنا کے اللہ کے رسول نے روزہ رکھا ہے. اب 12 ربیع الاول کہاں پیر کا دن، کہاں 12 ربیع الاول؟ تو اصل اس میں حق یہ ہے کہ 9 ربیع الاول تاریخ بنتی ہے، جس میں اکبر شاہ نجیب آبادی تاریخ الاسلام اس میں بھی انہوں نے اسی کو لکھا ہے، یہی تحقیق ذکر فرمائی ہے. اور اس طرح الرحیق المختوم جو کہ یعنی ایک اول انعام یافتہ کتاب ہے، اس میں بھی 9 ربیع ورلڈ لیول پر. مقصد یہ ہے کہ جب مسلکی بنیادوں پہ سیرت نگاری کا وقت آیا نا پھر اپنی مرضی کھینچا. مجھے افسوس تو اس بات کا کہ میں یہ حیران ہوتا ہوں کہ شرم والی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت یا جشن منانا بھی ہے تو وہ بھی مانگ کر لوگوں سے، وہ بھی پھٹے لگا کر اور چندوں کا اعلان کر کر. شرم نہیں آتی کہ ہم جیب سے کچھ نہیں لگا لیتے؟ تو نبی کی ذات پر بھی اگر گستاخی، اس سے بڑی گستاخی کی کہ اگر نبی کے لیے محبت کا اظہار کرتے وہ بھی مانگ کر. وہ ایک بڑا مشہور محاورہ کہتے ہیں کہ انہیں کہنے کہ جنہیں آپ کھاتا مانگ کے انہیں منگتا مارے ٹانگ کے، وہ صاحب ان کا ہے. یا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسکول آف تھاٹس والوں کا حساب ہے. بس یہ ہے کہ کم از کم اتنی بات ثابت ہو جائے نا کہ یہ سنت ہے. دیکھیں اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ 12 ربیع الاول منانا سنت ہے، تو میں کہتا ہوں کہ جو منگ تانگ کے بھی اگر آدمی کام چلا لینا بھی سنت عمل کرنا ہے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامات کیا ہیں؟ دیکھیں سب سے بڑی علامت وہ یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اللہ سبحانہ و تعالیٰ لقد کان سورہ اپنا احزاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور اسوہ حسنہ پیارے پیغمبر ہے تو اس کو فالو کرنے کے لیے بہترین آپ کی اتباع، رول ماڈل کا. اور اس میں
امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ ذکر بھی فرمایا، ایک صحابی وہ آئے اور فرمایا اللہ کے رسول مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہے، اور حسن درجے کی روایت، مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہے. کہتے اللہ کے رسول جب میرا دل اداس ہوتا ہے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، آپ کی میں زیارت کر لیتا ہوں. جب اداس ہوتا ہوں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے آپ کو میں دیکھ لیتا ہوں. لیکن جب یہ تصور قیامت کا آتا ہے نا تو میں اداس ہو جاتا ہوں. دیکھیں آپ تو بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہوں گے، مجھ جیسا یہ فقیر جب وہاں، یعنی مفہوم یہ ہے کہ پریشان ہوگا، اداس ہوگا تو پھر آپ سے کیسے مل پاؤں گا، مجھے وہاں آپ کی رفاقت کیسے نصیب ہوگی. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. یہ سوال تھا کہ قیامت والے دن میں کس کے ساتھ رہوں گا، میرا کیا معاملہ ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور پھر یہ آیات اتریں، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یعنی اصل معیار کیا ہے؟ محبت کی ظاہری جو علامت ہے شرعی دائرے میں رہتے ہوئے وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور سنت کا اتباع ہے. یہ اصل بنیادی اعلانیہ ظاہری جس کی بنیاد پر ہماری خلاصی ہوگی، وہ زبانی کلامی محبت نہیں ہے. کہتے ہیں تعصی الرسول وانت تظہر حبہ، تعصی الالہ وانت تظہر حبہ، هذا الامر فی القیاس بدیع، لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع. معنی کیا ہے کہ الہ کی، اللہ رب العزت کے رسول کی تو نافرمانی کرتا ہے، دعوے محبت کے اور ہے نافرمانی، یہ عقل کی حال و ایموشنل سلوگن، خالی یہ نہیں ایموشنل بلیک میننگ ہے، جذباتی نہ رہے، بلکہ وہ آپ کی وساطت سے مجھے قرآن کی وہ بھی آیت یاد آ گئی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یعنی اتباع میں ہی اللہ کی محبت، یعنی اللہ کا جو محبوب بندہ ہے نا وہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا جو میری اتباع کرے گا. اللہ نے خود کہا کہ نبی ان کو کہہ دیجیے. اچھا یہ ہے کہ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت کے انداز میں آپ نے ایک واقعہ بیان فرما دیا، اور اس کے علاوہ آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیے. دیکھیں سیدنا یہ غالباً امام ابو داود رحمہ اللہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے. یہ واقعہ ہے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے. اب آپ جب مدینے میں اترے ہیں ان کے گھر میں پڑاؤ کیا، ٹھیک ہے، تو کھانا جب بھی آتا نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرماتے اور جو بچ جاتا وہ ان کی خدمت میں پیش کر دیتے. کیا بات. اب وہ کھانا تناول فرماتے، کھا لیتے. ایک دن کیا ہوا کہ وہ پورے کا پوری جو ڈش تھی، کھانا تھا، وہ ایسے ہی اللہ کے رسول نے بھیج دیا. جب اس نے دیکھا فرمایا اللہ کے رسول آپ نے اسے تناول نہیں فرمایا. فرمایا اس میں کچا لہسن جو ہے نا موجود ہے، اور میں جس سے محو کلام ہوتا ہوں مناجات کرتا ہوں تم اس سے مناجات نہیں کرتے، یعنی جبریل علیہ السلام. اور حدیث میں بھی آتا ہے ان الملائکۃ تتعدی مما یتعدی منہ بنو آدم، جسے انسان اذیت محسوس کرتا ہے، بو محسوس کرتا ہے، اس سے فرشتے بھی اذیت اور بو محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو چونکہ اس میں کچا لہسن پیاز ہے تو میں اس کو ناپسند کرتا ہوں. یعنی کچے لہسن کی اسمیل ہوتی ہے، جو ہے نا وہ اس کا پیاز کی اسمیل ہوتی ہے، اس لیے میں نے نہیں کھایا، تم کھا لو. اب یہ ہے اصل میں حقیقت، اور یہ وہ بنیادی طور پر ہم سے تقاضا ہے، وہ تقاضا کا اتباع کا. کہتے ہیں اللہ کے رسول جس چیز کو آپ ناپسند کرتے ہیں میں بھی اس کو ناپسند کرتا ہوں. انی اکرہ مما تکرہ منہ یا رسول اللہ. اللہ اکبر. کھانا چھوڑ دیا، نہیں کھایا. کیا بات ہے، بہت خوب. اچھا جشن میلاد النبی کے مسئلے میں اختلاف کی اصل بنیادی وجہ کیا ہے، فرق کیا ہے اس میں؟ دیکھیں جشن عید میلاد النبی میں اختلاف کی وجہ وہ محبت نہیں ہے. دیکھیں ایک وجہ اختلاف یہ ہے کہ ابھی ہم محبان رسول ہیں اور تم گستاخان رسول، نعوذ باللہ. اس طرح کی جسارت کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ایسا مفت کا فتویٰ ہے یہ. جو مسلمان ہے نا، مسلمان کے دل میں یقیناً پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جس دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے وہ صاحب ایمان نہیں ہے. اس حوالے سے بخاری میں ان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، جس میں اللہ کے رسول نے پوچھا، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا میری ذات کے حوالے سے زیادہ، مطلب انہوں نے کہا اللہ کے رسول
آپ کی ذات جو ہے نا مجھے اس حوالے سے اتنی محبوب نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ عمر نہیں، ابھی نہیں. میں کہا اللہ کے رسول میری جان سے بھی آپ زیادہ محبوب ہے. یعنی ایک محبت کا تقاضا کہ اللہ کے رسول محبت ہے لیکن اپنی جان سے نہیں زیادہ. لیکن جب انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو محبوب سمجھتا ہوں، فرمایا الآن یا عمر. یہ محبت کا تقاضا یہ ہے اختیاری محبت. ایک ہوتی ہے فطری فطرتی محبت، ماں باپ کی اولاد کی آپس میں، لیکن ایک محبت اختیاری ہے. وہ اختیاری کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کریں اپنے نبی ہونے کی حیثیت سے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اللہ کی طرف سے رسول اور نبی ہونے کی حیثیت سے، اس لیے کہ شریعت کا حکم ہے کہ آپ سے محبت کی جائے. اس لیے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو اللہ کی محبت کمانے کا بنیادی ذریعہ اور پیارے پیغمبر سے محبت ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذریعہ وہ آپ کی اتباع ہے. لہٰذا یہ جو بنیادی فرق ہے نا جشن عید میلاد منانے اور نہ منانے والوں کا، یہ محبت نہیں ہے، یہ در حقیقت اتباع کا تقاضا ہے. ایک ہے اظہار محبت. تو اظہار محبت کا یہ جو مرجع طریقہ اختیار کر لیا گیا نا، ہمارا اختلاف اس بات سے ہے کہ یہ طریقہ اسلاف سے ثابت نہیں ہے، اور جو چیز نہ قرآن سے نہ سنت سے نہ صحابہ تابعین سے قرون ثلاثہ سے ثابت نہیں ہے، نہ اس کی اصل ہے، نہ بنیاد ہے، نہ کیفیت ثابت ہے، تو پھر کیا وہ بدعت ہے. تو یہ ہمارے ہاں جو رائج طریقہ ہے جس انداز میں اپنایا جاتا ہے، تو ہماری تحقیق کے مطابق کھلم کھلی یہ بدعت ہے، یہ دین سے بغاوت ہے. دیکھیں اس کو منانے والے وہ محبان رسول گردانے جاتے ہیں، جو نہیں مناتے. محبان رسول تو اپنے آپ کو مفتی صاحب کہتے نہیں ہیں، وہ تو عاشق رسول کہتے ہیں. اس سے بڑی گستاخی کیا ہے؟ ان سے بندہ کہے نا کہ تو اپنی ماں کا عاشق ہے، اپنی بہن کے عاشق ہو، اپنی بیٹی کے عاشق ہو، وہاں شاید یہ ہمارے گلے پڑ جائیں تو معاذ اللہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشوق سمجھتے ہیں، خود عاشق بنے کرتے ہیں. یہ بھی ایک میں کہتا ہوں لفظ کا چناؤ بھی تو حضور کی ذات کے لیے کوئی شک نہیں. لفظ عشق بنیادی طور پر جنون اور پاگل پن پہ دلالت کرتا ہے، لیکن چونکہ ہماری اردو دان جو طبقہ ہے نا، شعراء ادبا، ان میں یہ رائج ہو گیا ہے. چلیں میں تو یہ استعمال نہیں کرتا، اس پہ میری خاصی تحقیق ہے، لیکن چونکہ اردو دان طبقے نے گنجائش دی ہے تو اس لیے میں نے لفظ عشق استعمال کیا، محبان رسول. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کے دن جو سب سے اہم ترین عمل تھا وہ کون سا فرماتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، روزہ رکھا کرتے تھے. آپ نے وجہ بھی بتائی ہے، شکرانے کے طور پر. شکرانے کا طریقہ دیکھیں، شکرانے کا طریقہ جو ہے نا وہ عبادت ہے نا، تو عبادت مدلل ہونی چاہیے، دلیل ہونی چاہیے. اب ہم اس کو ثواب کہتے ہیں، اور جو اس دن کو اس طریقے سے نہیں بناتے ہم اس کو شیطان کا بھائی کہتے ہیں، نعوذ باللہ. شیطان بھی کہا جاتا ہے. اچھا، اگر میلاد بدعت ہے تو پھر سیرت النبی کانفرنس کیوں، کیا وجہ ہے، اس کی کیا علت ہے؟ یعنی اگر میلاد بدعت ہے، ابھی آپ نے اس کو بدعت کہا ہے کہ وہ بدعت ہے، اگر وہ بدعت ہے تو پھر سیرت النبی کانفرنس کیوں نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں سیرت النبی کانفرنس جو ہے نا، جب انسان منعقد کرتا ہے تو اس میں سیرت بیانی ہوتی ہے، وہ مجموعی طور پر ثواب ہے، اجر کا باعث ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا پڑھانا محدثین نے باقاعدہ اس پر ابواب بندی کی ہے، احادیث بیان فرمائی ہے. آپ کا جو حلیہ مبارک ہے، آپ کا قول فعل، آپ کا انداز بود و باش، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس، آنکھیں، آپ کا رخ انور، ایک ایک چیز یہ محدثین رحمہ اللہ نے محفوظ فرمائی ہے. تو یہ جو سیرت کی کانفرنسیں ہیں، اگر تو کوئی اس بنیاد پہ تاریخ متعین کر کے، دن متعین کر کے کہ اس تاریخ میں سیرت کانفرنس رکھنا ثواب ہے، یہ سنت ہے، پھر تو وہ بدعت ہے، کیونکہ اس کا ثبوت ہی نہیں ہے. تو اپنے عموم کے اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم اس کو ایک ثواب، ایک اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں اس بنیاد پہ کہ جی اس دن اس وقت میں خاص ایک تاثیر ہے، کسی نہ کسی نسبت سے ہم اس کو متعین کر لیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. ویسے اگر بائی چانس ہو جائے تو لامحالہ. اچھا، یہ کمپیریزن ہو سکتا ہے کہ 14 اگست تو ہم مناتے ہیں، اس میں بڑا اللہ گلہ ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت میں میلاد منانے میں کیا جرم ہے؟ اس کو ہم کیوں بدعت کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ ناجائز کیوں کہتے ہیں؟ ہم سیدھی سی بات ہے، قرآن و سنت سے ہم کہتے ہیں اس کا بھی ثبوت نہیں ملتا. بالکل کوئی ثواب کا کام نہیں ہے. ویسے تو شرعاً یہ جو مختلف ایام منانے کا جو ایک طریقہ کار ہے نا،
وہ شخصیات کی ہوں، وہ برسیاں ہوں، وہ برتھ ڈے ہوں، لیبر ڈے، مدر ڈے، فادر ڈے، اس کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت نہیں. کہیں ملتا ہے بدر ڈے، اللہ، احد ڈے، قادسیہ ڈے ملتا ہے کوئی؟ ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے. تو یہ جو ایام منانے ہیں نا، ان کا کوئی کنسیپٹ نہیں. لہٰذا یہ اگر ہماری حکومت نے ایک وطن کی محبت میں اگر کوئی شخص ایسا کر لیتا ہے تو یہ فرق ہے، یہ ایک قومی معاملہ ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. اور بدعت ہوتی کیا ہے؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. کوئی بھی ایسی چیز کی دین میں اصل بنیاد جڑ نہیں ملتی، اس کو ثواب کی غرض سے کیا جائے، اس کی کیفیت، اس کی ڈیٹ یا اس کا مقام، جگہ متعین کر کے پھر اسی تاریخ، ڈیٹ، وقت کے ساتھ اس کو رپیٹ کیا جائے اور اس کے آگے پیچھے نہ ہو، اور امید کیا ہے؟ اللہ کے ہاں خوشنودی، ثواب، پھر وہ بدعت بنتی ہے. یہ تو نہ منائے، ہم کون سا کہتے ہیں ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے. حضرات، آپ سن رہے ہیں پروگرام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب حفظہ اللہ نے ایک مدلل اور جامع گفتگو کی ہے اور اس کے جوابات دیے ہیں. میں جہاں تک سمجھوں کہ میں بھی بچہ تھا، پہلے اس کا نام میلاد تھا، پھر عید میلاد ہوا، پھر میلاد النبی ہوا، پھر عید میلاد النبی ہوا، اور اب جشن عید میلاد النبی ہے. میں بھی حیران ہوں کہ یہ کون سا دین اور مذہب ہے اور یہ کون سی محبت ہے جو بار بار بدلتی رہتی ہے. اسی طرح جو ہے پہلے پسند ہوتا تھا، پھر پسند میلہ تھا، پھر اس کو جشن بارہ کہہ دیا گیا. تو معاذ اللہ یہ امت مسلمہ اسی طرح گمراہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ محبت ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے. جب اس میں فرق آ جائے، میں نہیں یہ سمجھتا کہ وہ محبت ہے، وہ پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بندے کی منافقت ہے کہ جو اس چیز پر دلالت کرتی گئی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ڈو آئی ریلی بلیو دیٹ محمد از دی پروفٹ آف اللہ؟ جو میں مفتی صاحب کی گفتگو سے سمجھا ہوں، کیا ہمیں یہ یقین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں؟ اگر یقین ہے تو پھر معاذ اللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ایک مسلمان مر اور مٹ تو سکتا ہے مگر اس سے ہٹ نہیں سکتا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے اور خالصتاً ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اللہ کے رسول کی ولادت بسعادت کے حوالے سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے وہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے. والسلام علیکم.